बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीस सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब वज़ीर दिफ़ा जो परवेज़ खटक हैं, उन्होंने अपना आप दिखाया है और इस वक्त एक तरफ पीएम ऑफिस, दूसरी तरफ सूबाई वज़रा समेत सूबाई जो है वज़ीर आला भी यानी परेशान नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मामला ये है कि बल्दियाती इलेक्शन जनाब, अब बल्दियाती इलेक्शन पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जितना डिले हो सके वो डिले करें। यानी ये होता है जनाब इक़्तिदार के लिए अपने ही यानी आवाम को पावर से दूर रखना, और इसमें आप जितना मर्ज़ी कह दें कि जनाब इमरान ख़ान जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और बाकी चीज़ें, इस मामले में काफ़ी उन पर तनकीद भी की जा रही है कि ऐसा कैसे हो गया कि तमाम तर सूरतहाल के बावजूद जो है वो एक तरफ सारे काम चल रहे हैं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है वो इस पे क्यों नहीं बात हो रही। और इलेक्शन कमीशन ने पहली बार जो है वो जुडिशल आर्डर जारी किए हैं और बड़ा सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं। यानी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में से कुछ बंदों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में, और फिर सूबाई सेटअप में भी कुछ मामलात हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात पर हुकूमती रवैयों से नाला जुडिशल आर्डर जारी करने का जो फ़ैसला किया है उसमें मामलात क्या हैं। एक तरफ आपको बता दूं कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे थे, हमने आपको बताया था, हमारी टीम उस पर काम भी कर रही थी और हमने एक मुतअद्दिद वीडियोज़ आपने देखी होंगी कि हमने जो पूरे पाकिस्तान में हैं 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 219 हलके हैं, उनके ऊपर बात की। और कराची कंटोनमेंट बोर्ड, फिर रावलपिंडी, फिर लाहौर, फिर एबटाबाद, इन तमाम की सूरतहाल आपके सामने रखी। अब हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन के पास फ़ंड ही नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मामला ये हुआ कि क्योंकि वो फिर पीछे गए कि जनाब ये बल्दियाती इलेक्शन कंटोनमेंट का ये आर्डर किसने दे दिए जब फ़ंड ही नहीं था। तो कहा गया कि क्योंकि कंटोनमेंट का मामला जो है वो वज़ीर दिफ़ा के पास आता है, तो वज़ीर दिफ़ा जनाब हैं परवेज़ खटक साहब, उन्होंने अपना वो नाराज़गी उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा जी आप फ़ौरन इलेक्शन करवाएँ और हुकूमत जो देखी जाएगी। तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट भी, KPK भी, अगर हम देखें इस्लामाबाद भी, और फिर इन्होंने अभी तो ये कह दिया था कि बार बार के गिलगित में भी और कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे बल्दियाती। तो यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड में आर्डर तो दे दिए वज़ीर दिफ़ा ने, लेकिन PM ऑफिस से उनको कहा गया था कि आप जो है ना वो फरवरी, मार्च या अप्रैल में जाएँ, 2022 में इलेक्शन करवाएँ, ताकि मतलब फ़ंड शंड जब देंगे उस बजट में, हम आखिरी बजट में एक बड़ी तादाद में जो है वो फंडिंग करेंगे और उसका फ़ायदा हम अगले इलेक्शन में उठाएंगे। बेसिकली ये है प्लानिंग, जो प्लानिंग अब यानी एक्सपोज हो गई है, इस तरह एक्सपोज हुई है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी उसकी जो हुकूमत का रवैया है उस पर कहना पड़ा है। और आपने देखा होगा 2015 में, क्योंकि हम इसको कवर भी करते रहे, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ साहब, और वो भी क्योंकि उस वक्त नहीं करवाना चाहते थे, वो भी अपने MNAs MPs से ब्लैकमेल होते थे, और फिर उन्होंने जो यानी हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन्होंने इलेक्शन करवाए थे, और जो इख्तियारात उन्होंने दिए थे वो आपके सामने हैं। तो मौजूदा हुकूमत ने मंशूर में ही कहा गया ना, अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। KPK में भी आपने देखा होगा 2013 के बाद इलेक्शन करवाने के बाद 2018 में अगर उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया तो वो वन ऑफ द रीज़न जो है वो बल्दियाती इलेक्शन का थोड़ा सा मजबूत देना था। उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए KPK में भी, तो कभी फिर कोविड के पीछे छुपा गया। अब ये प्लानिंग बाकायदा तौर पर हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये प्लानिंग है कि जितना डिले हो सके करें, और क्योंकि 2022 का आखिरी बजट होगा जो वो चाहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को मैक्सिमम नवाजा जाए, ताकि इससे पहले MPs MNAs भी नाराज़ ना हों, और आखिरी MPs MNAs जो हैं उसके लिए वो तैयार भी हैं कि जनाब उस वक्त करवा लें आप। अभी फ़िलहाल MPs MNAs के घर लोग जाते हैं, धक्के भी खाते हैं, उनकी कोई औकात भी है, चलो उनको पूछते हैं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन अगर आपने पहले करवा दिए तो फिर हमें MP MNA को पूछेगा नहीं। तो ये सूरतहाल है, और इस रवैये के अगेंस्ट वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ने, जो उसके अंडर आ रहा था यानी कंटोनमेंट, उसने कहा जनाब इलेक्शन करवाएं। और इलेक्शन कमीशन तो इससे पहले ही चाहता था। इलेक्शन कमीशन बेशक आप पाकिस्तान की बात करें, आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आप AJK की बात करें, वो तो तैयार है। मसला होता है सूबाई हुकूमतों का या फेडरल गवर्नमेंट का कि वो क्यों नहीं चाहते। अब सिंध में भी नहीं चाहते। तो ओवरऑल अब देखें तो ये कहा गया कि मुल्क में बल्दियाती और कंटोनमेंट इंतखाबात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों के रवैये से शदीद नाला हैं, और इसने जुडिशल आर्डर जारी करने का बाकायदा पर फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने। अब इसमें कहा गया कि कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से वफाकी हुकूमत का रवैया इंतहाई नामुनासिब है,
کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے فنڈز کے لیے پہلی بار الیکشن کمیشن کو ECC کی راہ دکھائی گئی. یعنی انہوں نے کہا جناب اکنامک جو ہے نا وہ کرائسس ہے اور جب تک وہ نہیں دیں گے اور ادھر جو ہے وہ معاملات ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں چاہتی, فیڈرل گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی, لیکن وزیر دفاع جو پرویز خٹک ہے انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن کرواؤ. تو اس صورتحال میں ان کو یہ پریشانی ہے, PM آفس میں بھی پریشانی ہے, تو انہوں نے فنڈ ہی نہیں جاری کیا. اب انہوں نے کہا, الیکشن کمیشن نے کہا جی فنڈ جاری کریں, ہم الیکشن کروا رہے ہیں, 12 سپٹمبر کو الیکشن کروا رہے ہیں, باقاعدہ طور پر ٹکٹ جاری ہو گئے, لیکن فنڈ نہیں ہے. تو دوسری طرف ہم نعرے لگاتے ہیں جناب ملک کے ذخائر بہت بڑے بڑھ گئے ہیں. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کتنی دوگلی پالیسی ہے اس ملک کی, کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ تو ہم دکھاتے ہیں, جو نہیں چاہتے وہ اس کے لیے ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں. تو اس وقت الیکشن کمیشن کو کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے فنڈز کے لیے ایون کہا گیا کہ پریزیڈنٹ آفس, وزیر اعظم آفس سے بھی رجوع کرنا پڑا, لیکن پھر بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور اب یعنی انہوں نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر جو ہے جاری کریں گے, اور آپ اب دیکھیں گے خبر جب پھیلے گی, صحیح بےعزتی ہوگی, تو جب تک آپ کو پتہ ہے کہ بےعزتی نہیں ہوتی ہمارے کلچر میں, اس وقت تک ہم کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایکسپوز جب تک نہیں ہوتے. تو اس سے بڑا کیا ایکسپوز ہونا ہے کہ آپ یہ کام کریں. ٹھیک ہے, آپ پرویز خٹک کے ساتھ آپ کے مسئلہ ہیں, اختلافات ہیں, اور جو اس کے پاس بیچارے کے پاس پاور ہیں اس نے وہ تو استعمال کی ہیں, اختلافات کا اظہار کیا ہے. اور PM آفس سے ان کو جو کال بھی گئی کہ جناب آپ بلدیاتی الیکشن لیٹ کروائیں, تو انہوں نے کہا جی نہیں, کیوں لیٹ کروائیں. اینی ہاؤ, الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جمہوری عمل میں رخنہ اندازی کر رہی ہیں اور مسلسل ان سے رابطے کر رہے ہیں, اور مسلسل وہ رخنہ ڈال رہے ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وزیر اعظم عمران خان بھی اس معاملے میں کوئی اتنا سنجیدہ رول نہیں پلے کر سکے. اب اس میں جتنا مرضی آپ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں, لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. جہاں ہمیں کہیں کہ اچھے کام ہیں وہ جو ہے وہ ان کی تائید کرنی چاہیے, ان کی چلو بات بھی کر لیں, لیکن جو برے کام ہیں ان کے پاس یعنی یہ اس سے بڑا رکاوٹ کیا ہوگی کہ PM آفس کو, صدر کو, اور ایون جو ہے وہ تمام حکومتوں کو الیکشن کمیشن بار بار کہے کہ بلدیاتی الیکشن کروائیں, لیکن وہ فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ تیاری نہیں پکڑنے کے لیے تیار. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے جو موجود بلدیاتی سو کالڈ بلدیاتی الیکشن جو نمائندے تھے ان کو فارغ کیا, کورٹ نے ان کو بحال کیا, ایک ایکٹ لے کے آئے بڑا, اس وقت کہا جی جناب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, پھر کورونا کے پیچھے چھپتے رہے. ایون KPK میں تو مسلسل تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں پر تو بہانہ بازی تو نہیں چلنی چاہیے تھی. لیکن یہ بہت ہی کلیئر ہے کہ وزیر اعظم آفس یعنی وزیر اعظم خود ملوث ہیں اس تمام تر صورتحال میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے MPs MNs کو ناراض نہ کیا جائے, اور آخری سال یعنی میکسیمم بجٹ کا حصہ جو ہے وہ دیا جائے, اور یوں 2023 کے الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے. یعنی اقتدار کے پیچھے آپ عوام کو گراس روٹ لیول پر پاور شفٹ کرنے سے کس قدر جو ہے وہ گیم کھیلی جاتی ہے. اینی ہو, اب یہ کہا گیا کہ وفاقی حکومت بلدیاتی انتخابات سے متعلق واضح اور دو ٹوک حکمت عملی اختیار کرنے کی بجائے ہیلے بہانے کرتی رہی ہے, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتایا جائے کہ اگر الیکشن نہیں کروانا چاہتے تو عوام کے سامنے بھی ذرا چیزیں سامنے آئیں, اور وفاقی حکومت کو ایسی قانون سازی کرے جس سے صوبائی حکومتوں کو بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار نہ مل سکے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کہیں بھی معاملہ ہے. اب بھٹو صاحب ادھر زندہ تو ہیں سندھ میں زیادہ تر, ویسے تو پورے پاکستان میں ہیں, لیکن ادھر بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے ابھی تک, وہاں پر بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ٹائم نہیں ہے, باقی چیزیں ساری چیزیں ہیں. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں تو چلو دور کی بات ہے, جو پارٹی آئی اقتدار میں ہے عوام کے ساتھ فراڈ کر کے, فراڈ میں اس لیے کہوں گا کہ منشور میں سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہے, اور اگر بلدیاتی الیکشن کی آڑ میں اب وہ 2023 کے الیکشن کے خواب دیکھیں گے, اور اس فنڈ کو جو ہے وہ یہ کہا جائے گا کہ آخری بجٹ میں استعمال کریں گے میکسیمم, اور اس طریقے سے پری پول رنگنگ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی, اگر آپ کے MPs MNs آپ کو بلیک میل کریں گے اور وہ کہیں گے 4 سال تو نہ کروائیں, آخری سال کروا لیں, تو یہ ہے صورتحال. وہ آپ تک رکھنی تھی کہ اقتدار کے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے, اور اب یہ اقتدار عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, کچھ حد تک کچھ لوگ ہیں ہر پارٹی میں اچھے سیاستدان موجود ہیں شاید, جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. ادروائز جو ہے وہ یہ کاروبار بن چکا ہے, یہ تجارت بن چکی ہے. حالیہ الیکشن آپ نے دیکھ لیے ہیں, آپ نے سارے پروسیس دیکھ لیا ہے, سینٹ کا پروسیس دیکھ لیا ہے, اور باقی چیزیں دیکھ لیا ہیں. یعنی الیکشنز کو بھی جو ہے وہ اپنے, اور بجٹ کو بھی اپنے اگلے جو ہے وہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جناب لیڈر جو ہے نا وہ
اگلے الیکشن کو نہیں دیکھتا, وہ مستقبل دیکھتا ہے عوام کا. تو اس لیڈر کو بھی ابھی تک 4 سالوں میں عوام کے جو ہے وہ مسائل نظر نہیں آئے. مہنگائی آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی ہے, اور بار بار اگر کہیں گے کہ فارن پالیسی بہت اچھی ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ اچھے کام ہوئے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تمام اچھے ہو رہے ہیں. کچھ معاملات میں آنکھیں بند کی جا رہی ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی اس میں پی ایم آفس بھی انوالو ہے, اس میں وزیر اعظم انوالو ہے. کیا وزیر اعظم کو نظر نہیں آ رہا؟ باقی تو ان کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ گزشتہ 3 سال ہماری حکومت ہو چکی ہے اور مزید بلدیاتی الیکشن میں رکاوٹ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فنڈنگ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر بار بار کہے, بلکہ وزیر دفاع نے اگر الیکشن کروا ہی دیا, ٹھیک ہے اگر اس نے آرڈر دے دیے آپ کی جو ہے وہ رائے کے بغیر, بادشاہ سلامت کے بغیر, اور اختلافات کی نظر ہو گئے, تو کم از کم فنڈنگ تو دے دیں. بلدیاتی الیکشن تو ہونے دیں کنٹونمنٹ بورڈ میں. تو یہ اوورال صورتحال ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہیے, یہ اس کو عوام کے جو پاورز دینی ہے اس میں بھی اگر سیاست کریں گے, اور اس میں بھی اگر آپ اگلا الیکشن دیکھیں گے, تو پھر یہ لیڈرشپ کا کام نہیں ہے. یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ جو اس سے پہلے حکومتیں کرتی رہیں, آہستہ آہستہ سلسلہ اسی طرف چل پڑا ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو بڑا نیٹ اینڈ کلین اور بلدیاتی الیکشن اور سب سے بیسک چیز بات کی جاتی تھی. ابھی تک لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.